نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وعن عثمان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ وعن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها أو كما قال عليه الصلاة والسلام يكفينا القرآن وتمام كلامه وكل نعيم لا محالة زائل ونعيمك في الدنيا غرور وحسرة وعيشك في الدنيا محال وباطل ألا يا ساكن قصر المعلى ستدفن عن قريب في التراب له ملك ينادي كل يوم لدول الموت وابنوا للخراب إلهي عبدك العاصي قد أتاك مقرا بالذنوب قد دعاك وإن تغفر فأنت لذاك أهل وإن تطرد فمن يرحم سواك سلام على خير الأنام وسيد حبيب إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم عطوف رؤوف من يسمى بأحمد هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا محمد النبی الأمی وآلہ وبارک وسلم۔ دوستو، ساتھیو، عزیزو، آج وہاں امتحان تھا جامعہ رحمت للعالمین ٹوبے سے ہو رہے، وہاں امتحان تھا، پھر بیان تھا۔ ہمارے مولانا رفیق صاحب ہمارے شاگرد جامعہ اسلامی عربیہ غلام محمد آباد فیصل آباد سے ہمارے شاگرد ہیں۔ انہوں نے دعوت دی اس مسجد میں آنے کے لیے کہ واپسی بھی ہمارے پاس آنا۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت مسجد دیکھ کر، مدرسہ دیکھ کر بہت دل خوش ہوا۔ اللہ رب العزت کی آمد تک یہاں سے حفاظ پیدا فرمائے، علماء ربانیین پیدا فرمائے، دین کے دائی پیدا فرمائے، دین کے مجاہد پیدا فرمائے، اور جنہوں نے یہ مدرسہ مسجد بنائی ہے اللہ ان کو دنیا آخرت کی کامیابیاں، خوشیاں، راحتیں نصیب فرمائے۔ ہمارے قاری صاحب جو پڑھا رہے ہیں ان کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ یہ مدرسہ مسجد اس محلے والوں کے لیے بہت بڑی رحمت ہے، بہت بڑی محلے والوں کے لیے رحمت ہے۔ اس محلے گاؤں کے اندر اللہ نے دین کا مرکز، قرآن پاک کا مرکز بنایا ہے۔ پھر دن رات یہ بچے اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب کسی علاقے میں سرعام گناہ ہونے لگتے ہیں، فحاشی بے حیائی عروج کو پہنچ جاتی ہے، گناہوں عروج کو پہنچ جاتا ہے، اللہ کو غصہ آتا ہے، اللہ فرشتوں کو مقرر کر دیتے ہیں، اے فرشتوں جاؤ فلاں گاؤں کو تباہ کر کے آؤ، وہاں سرعام فحاشی بے حیائی عروج کو پہنچ چکی ہے، فلاں محلے کو تباہ کر کے آؤ،
सरेआम गुनाह हो रहे हैं, अल्लाह की नाफरमानियां हो रही हैं, फला कस्बे को तबाह करके आओ, वहां सरेआम अल्लाह की नाफरमानियां हो रही हैं, फरिश्ते मुकर्रर हो जाते हैं, फयक़रउ सबिय्यु मिन सिबियानिहिम, उस महल्ले के मदरसे से बच्चों के कुरान पाक की आवाज आती है, उस देहात के मदरसे से बच्चों के कुरान पाक पढ़ने की आवाज अर्श मुअल्ला तक पहुंचती है। उस कस्बे और देहात से, मदरसे और मस्जिद से बच्चों के कुरान पाक की आवाज अर्श मुअल्ला तक पहुंचती है। फयस्माउल्लाहु तआला, जब अल्लाह उन बच्चों के कुरान पाक की आवाज सुनते हैं जो अर्श मुअल्ला तक पहुंचती है, अल्लाह का सारा गुस्सा ही ठंडा हो जाता है, अल्लाह का जलाल जमाल में बदल जाता है, अल्लाह की नाराजगी खुशियों में बदल जाती है, अल्लाह का गुस्सा वो खुशनुदी में बदल जाता है, अल्लाह की नाराजगी वो खुशियों में बदल जाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों से फरमाते हैं, आए फरिश्तों रुक जाओ, इस देहात को तबाह न करो, इस देहात के मदरसे से तो मेरे कुरान पाक की आवाजें आ रही है। सुभान अल्लाह तको यार, आए फरिश्तों रुक जाओ, इस शहर को तबाह न करो, इस शहर के मदरसे से तो मेरे कुरान पाक की आवाज आ रही है। आए फरिश्तों रुक जाओ, इस महल्ले को तबाह न करो गुनाहों की वजह से, इस महल्ले से तो मेरे कुरान पाक की आवाज आ रही है। फरिश्ते पूछते हैं, अल्लाह कुरान पाक की बरकत से कितने साल तक इस महल्ले से अजाब हटा लें, कुरान पाक की बरकत से कितने साल तक इस देहात से अजाब को हटा लें, कुरान पाक की बरकत से कितने साल तक इस शहर से अजाब को हटा लें। रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, 40 सनतन, ऐ फरिश्तों 40 साल तक इस महल्ले से अजाब हटा दो, इस महल्ले से तो कुरान पाक की आवाज गूंज रही है। 40 सनतन, ऐ फरिश्तों 40 साल तक इस देहात से अजाब को हटा लो, इस देहात से तो कुरान पाक की आवाज गूंज रही है। 40 सनतन, ऐ फरिश्तों 40 साल तक इस कस्बे से अजाब को हटा लो, इससे तो कुरान पाक की आवाज आ रही है। ये हमारे महल्ले वालों के लिए, देहात वालों के लिए कितनी बड़ी अल्लाह ने रहमत का मरकज बनाया है। जिस मदरसे के अंदर बच्चे कुरान पाक पढ़ते हैं, वो कुरान पाक पढ़ने पे रहमतें जो आसमानों से उतरती हैं वो बच्चों पे उतरती हैं, कुरान पाक पढ़ने वालों पे, फिर मुंतशिर होकर पूरे महल्ले और देहात में वो रहमतें तकसीम होती हैं। जिसे पंखा मेहमान एक के लिए चलाया है, 20 आदमी उस मेहमान के इर्द गिर्द बैठे, 20 आदमी, पंखा तो मेहमान के लिए चलाया है, लेकिन 20 आदमियों को ठंडक पहुंच रही होगी कि नहीं, बताओ, ठंडक पहुंच रही होगी, 20 आदमियों को भी हवा पहुंच रही होगी, राहत पहुंच रही होगी। ऐसे ही वो रहमतें बरकतें तो कुरान पाक पढ़ने वाले बच्चों पे, बच्चियों पे मुदस्सम में उतरती हैं, फिर रहमतें मुंतशिर होकर पूरे महल्ले में, देहात में तकसीम होती है। बड़े खुशकिस्मत हो, सआदतमंद हो, खुश नसीब हो, अल्लाह ने तुम्हारे देहात में कुरान का मरकज बना दिया। कहो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने दीन का मरकज बना दिया। कुछ ऐसे महल्ले भी होते हैं वहां कुरान और दीन के मरकज नहीं बनते, वह शराब खाने बनते हैं। कुछ ऐसे भी महल्ले होते हैं
وہاں بے حیائی کے اڈے بنتے ہیں، کچھ ایسے بھی محلے ہوتے ہیں وہ گناہوں کے اڈے بنتے ہیں، یا وہ شراب کی وجہ سے، فحش بے حیائی کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے عذاب آسمانوں سے اترتے ہیں، زلزلوں کی شکل میں، طوفانی بارشوں کی شکل میں عذاب اترتے ہیں، سخت آندھیوں کی شکل میں عذاب اترتے ہیں۔ تو گناہوں کے اڈوں کے ساتھ ساتھ ارد گرد گھرانے بھی لپٹ میں آ جاتے ہیں، گھرانے بھی اس عذاب کی لپٹ میں آ جاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے تمہارے اس دیہات محلے میں بہت خوبصورت اللہ نے مسجد بنا دی اور ہمیں ذریعے کے طور پہ قبول کر دیا، بہت خوبصورت مدرسہ بنا دیا۔ ایک تو ہم اللہ کی اس نعمت پر شکر ادا کرے، دوسری بات یہ ہے یہ بچے جو پڑھنے آئے ہیں ان کے والدین بڑے ہی خوش نصیب ہیں، بڑے سعادت مند ہیں، جنہوں نے اپنے اولاد کو، بیٹوں کو حافظ بنانے کے لیے اس دین کے مرکز میں، قرآن کے مرکز میں داخل کرایا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس والدین نے اپنی اولاد کو قرآن پاک پڑھایا، پھر انہوں نے پڑھا، عمل کیا، اس قرآن پاک پڑھانے کی برکت سے ماں باپ کو ایسا قیامت کا دن سونے چاندی کا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ سورج کی روشنی کتنی ہوتی تو اس کی روشنی، تاج کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ یہ ماں باپ کو اعزاز ملے گا۔ دوسرا کوئی ایصال ثواب کرے، پھر مرنے والے کو قبر میں ثواب پہنچتا ہے۔ ہر آدمی نے دنیا سے قبر میں جانا ہے، لیکن قربان جائے ان ماں باپ پہ جنہوں نے بیٹے کو حافظ عالم بنایا، دین کا دائی مجاہد بنایا۔ بیٹا مدرسے میں بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوگا، ماں باپ کی قبر ٹھنڈی ہوتی جائے گی۔ سبحان اللہ تو یار، بیٹا گھر میں بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوگا، ماں باپ کی قبر جنت کا باغ بنتی جائے گی۔ بیٹا گھر میں بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہوں گے، ماں باپ کی قبر جنت کا باغ بنتی جائے گی۔ بیٹا سائیکل پہ، موٹر سائیکل پہ مدرسے میں آتا ہوا اللہ کا قرآن پڑھتا ہوا آ رہا ہوگا، ماں باپ کی قبر جنت کا گلزار بنتی جائے گی۔ سعادت مند ہیں، خوش نصیب ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو اس مدرسے کے اندر حافظ بنانے کے لیے چھوڑا ہے۔ آخرت ان کی بہت اونچی بن رہی ہے۔ تیسرا، ہمارے ان بچوں کے لیے بڑی سعادت ہے، یہ اللہ کے قرآن کے حافظ بنیں گے، پھر عالم بھی بنیں گے انشاءاللہ۔